الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن أعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم واجب الاحترام معزز حاضرین و ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انسانیت کے نام اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو پیغام آسمانوں سے اس کے مقرر کردہ انبیاء کرام علیہ السلام کی برکت سے ہم تک پہنچا ہے، اس میں اللہ کی مرضیات شامل ہیں۔ اس کی آسمانوں سے اپنی اس سب سے بہترین تخلیق کردہ مخلوق کے لیے جو اس نے انعام کے طور پر سب سے بہترین اس جہان کی زندگی کے لیے پسند فرمایا، اس کو صحیفے اور کتاب کی شکل میں نازل فرمایا اور اس کو انسانوں کی عملی تعبیر کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام کی جماعت کو مبعوث فرمایا ہے، اور انہوں نے اللہ کے پیغام کو اس زمین پر انسانیت کے سامنے عملی طور پر وہ کر کے دکھایا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ انسان کے پاس سب سے بڑا اعتراض آج کے دور میں بھی یہی ہو سکتا ہے اور اس دور میں بھی یہی تھا کہ جو چیز اللہ کی طرف سے انبیاء کرام ہمیں بتا رہے ہیں کیا وہ ہمارے لیے قابل عمل ہے، یا اس کی کوئی عملی تعبیر عملی نمونہ ہمیں کر کے دکھا رہے ہیں، یا اگر وہ خود کر کے دکھا رہے ہیں تو کیا ان کی اس بات کو مان کر کوئی اور لوگ بھی ان کے ساتھ چل رہے ہیں؟ عملی اعتراضات میں سے سب سے بڑا اعتراض تو پہلے بھی یہی ہو سکتا تھا اور آج بھی کسی کے ذہن میں یہی آ سکتا ہے کہ چلو اللہ کی طرف سے جو کچھ آ رہا ہے اس کا کوئی عملی نمونہ تو ہمارے سامنے ہو، ہم دیکھیں بھائی یہ وہ کر رہے ہیں، اور صرف نبی نہیں کر رہے بلکہ ان کے ساتھ ایک بہت بڑی کثیر جماعت ہے جو مختلف شعبوں سے آئے، مختلف قومیتوں سے آئے، مختلف خطوں سے آئے، مختلف نسل سے آئے، مختلف زبانیں بولنے والے بن کر آئے، اور جب وہ آئے ہیں اور ان کو اس لڑی میں پرویا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو پھر انہوں نے جو زمین پر ایک ریکارڈ قائم کیا ہے وہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ واقعی اللہ کا کلام ہے اور بات ہے۔ تو یہ تاریخ تو ہمارے سامنے اتنا بھی اللہ کی طرف سے انسانیت پر کتابوں اور صحیفوں کی صورت میں نظام اترا ہے، کلام اترا ہے، اس کے پس پردہ جو اللہ کی طرف سے منشا ہوتی ہے، جو اس کی مرضی ہوتی ہے، وہ یہ ہوتی ہے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس کلام، اپنے اس پیغام، اپنے اس نظام، اپنے اس انعام کے صدقے انسانیت کو اس حد تک معراج پر لے جائے کہ وہ ملائکہ کے لیے بھی زمین پر چلتے ہوئے قابل رشک بنے۔ یہ مقصد ہوتا ہے اللہ کا۔ اسی مقصد کی تکمیل کے لیے انبیاء کرام مبعوث ہوتے ہیں، اور انسانیت کے سامنے اسی نمونے کو اسلام، سنت خیر الانام، اللہ کا کلام، یہ قرآن اور محمد رسول اللہ کی نبوت کا فیضان کہا جاتا ہے مختصر۔ اس کے اندر جو احکام آئے ہیں، جو عبادات کے نظام آئے ہیں، جو اللہ کی طرف سے پیغام آئے ہیں، وہی انسان ان کے اندر اپنے آپ کو سماتا چلا جاتا ہے۔ وہ انسان ہو کر بھی ملائکہ کے اندر سے بھی ایک بہت بڑا عظیم شان مخلوق بن کر ان کو پیچھے چھوڑتا چلا جاتا ہے۔ تقرب میں وہ آگے ہو جاتا ہے، اور ملائکہ جو عرش کی مخلوق ہے اور نور کے بنے ہوئے وہ پیچھے رہ جاتے ہیں، اور حسرت ہوتی ہے ان کو کہ یہ خاک کا ایک پتلا اٹھ کر آج اللہ کے دین کے ساتھ اتنی وفائیں کر رہا ہے کہ یہ ہمارے لیے بھی قابل فخر بن رہا۔ یہ اس دین کا اصل مقصد۔ جتنے بھی عبادات کے نظام اللہ کی طرف سے نازل ہوتے ہیں، وہ انسان کو شرف اور بلندی کی طرف لے جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا روزہ اللہ کا حکم، تو کہتا ہے ہم نے آپ پر بھی یہ نازل کیا کما کتب علی الذین من قبلکم، اس سے پہلے بھی ان کو پر نازل ہوا، اور آپ پر یہ سب سے کم مدت میں ایام معدودات، چند دن ہی تو ہے، ورنہ یہ روزہ پچھلی امتوں میں سے کئی امتیں ایسی گزری ہیں جن پر 6 مہینے رمضان شریف ہوتا تھا۔ مثلا ایک دن روزہ ہے، ایک دن چھٹی ہے، ایک دن روزہ ہے، ایک دن چھٹی ہے، 6 مہینے بنتا ہے۔ تو ہمارا تو 11 مہینے چھٹی ہے، صرف 1 مہینہ ہے۔ اللہ کہتا ہے اگر تم یہی 1 مہینہ بھی میرے حکموں کے مطابق رکھ لو لعلکم تتقون، تو تمہارے اندر تقوی اور طہارت اور پاکیزگی اور شرف انسانیت وہ آ جائے گا کہ تمہارے اندر سے نور کی جو خوشبو ہے وہ بھی اللہ کی عرش کے اوپر رہنے والی مخلوق اور بہشت کی خوشبو سے بھی بڑھ جائے گی۔ اسی طرح معزز عبادات میں سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور بھی بڑی بڑی عجیب عبادتیں بنائی ہیں، اور جن کو کرنے کا اس نے عجیب انداز میں حکم دیا کہ اگر کوئی انسان ان عبادتوں کو اپنا لے تو وہ باقی عبادتوں کو بھی پیچھے چھوڑ جاتے۔ ہر عبادت جو اللہ کی طرف سے اس کے حکم کے مطابق کی جائے اس کی اپنی شان، اپنا مقام ہے، اس کا اپنا ثواب ہے، اس کا اللہ کی طرف سے اپنا ایک انعام ہے۔ مگر ایک عبادت وہ فرماتا میں نے ایسی بنائی ہے کہ اگر کوئی وہ کرنا شروع کر دے تو اس عبادت کے انعام کے طور پر وہ فرش پر رہتا ہے مگر وہ عرش والوں کے ساتھ جا کر بیٹھتا ہے۔ بڑی عجیب عبادت ہے، اور وہ ہے اللہ کے ذاتی پاک نام کے ساتھ ایسی نسبت قائم کر لینا کہ آپ کے دل کی دھڑکنیں تک اس کے لیے دھڑکا کریں، باقی سارا کام اور جس کو یہ عبادت نصیب نہیں ہوئی اس جہان تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے اس نے سب کچھ کیا، ساری باتیں اس نے کی ہے، اور اگر اس نے وہ عبادت نہیں کی تو اس نے اس جہان میں کچھ بھی نہیں کی۔ اور اس کی مثال پھر اللہ نے قرآن کریم میں دیا، وہ فرماتا ہے
جس نے وہ عبادت سے محرومی رکھی ہے اپنی زندگی میں، اس نے گویا اس جہان میں رہتے ہوئے اندھا بن کر رہا، یعنی اس عبادت کرنے والے اور نہ کرنے والے میں ایسے ہی فرق ہوتا ہے جیسے اندھے میں اور دیکھنے والے میں فرق ہوتا ہے۔ اس عبادت کا یہاں ذکر ہے اور عجیب انداز میں ذکر ہے، اور جو یہ نہیں کر پا رہا اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں جو نتیجہ نکلنا ہے اس نتیجے کا اعلان یہی کر، وہ کہتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جس کو میں نے انسان بنایا، شرف انسانیت تک پہنچایا، اس کی رونقوں کے لیے یہ جہان بسایا، یہاں مختلف نظام میں نے چلائے، آسمانوں سے اس کے لیے میں نے اپنے پیغام بھجوائے۔ جبرائیل امین نے سدرۃ المنتہا سے لے کر کلام اطہار محمد اور رسول اللہ تک 23 سال میں 26,000 اڑانیں بنی، کوئی معمولی بات ہے۔ ان میں یہ پیغام آیا ہے، فرمایا جو آدمی اس جہان میں رہتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، باقی ساری باتیں بھی کرتا ہے، مگر اس کے دل کی دھڑکنیں، اس کے سانسوں کی آمد اور رفت، اس کے تخیلات، اس کے احساسات، اس کے نظریات، اس کے افکار، اس کی زندگی کے طور اطوار اگر میرے پاک نام پر بھاری نیاری نہیں ہوتے تو اللہ کہتا ہے میرا وہ نہیں، وہ میرا ہو کر نہیں رہا، مجھے اس نے اپنا نہیں بنایا، میرے نام کا اس نے اپنے دل کے اندر ایک خوبصورت اور پاکیزہ فانوس نہیں چمکایا، میرے نام کی روشنیوں سے وہ بے بہرا رہا تو گویا وہ اندھا ہی رہا۔ اللہ فرما رہا جس نے اس جہان میں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، میرا ذکر یہ آ جائے گا پھر اس کے ساتھ جیسے یہ مسجد ہے، اگر کوئی کہے مسجدی یعنی میری مسجد، تو وہ کہہ رہا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جس نے اعراض کیا، پہلو تہی کی، چشم پوشی کی، اس پیغام پر کان نہیں دھرا، اس کی طرف توجہ نہیں دی، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، اس جہان میں اس نے سب کچھ کیا مگر میرا بن کر نہیں کیا، اس نے اپنے آپ کو میرے سپرد نہیں کیا، تو اللہ کہتا ہے ہم بھی اس کے ساتھ اس کے جواب میں بدلہ لیتے ہیں اور اسی جہان میں لیتے ہیں۔ وہ کیا ہوتا ہے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، ہم اس کی زندگی کی گزران جو ہے اس گزران میں ایسی بے برکتی ڈال دیتے ہیں کہ اگر وہ کھرب پتی بھی ہے تو تب بھی اس کو سکون نہیں دے۔ آج کل تو کتنے تجربے ہیں پوری دنیا میں، آپ دیکھ لیں، لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ جو اللہ نے کہا میں اس کی معیشت دم کروں گا جو میرا ذکر نہیں کرتا، تو کافروں کے آپ دیکھیں تو خراب پتی، یہاں بھی آپ دیکھیں لوگ نماز نہیں پڑھتے، لوگ کچھ بھی نہیں کرتے، مگر یہاں بھی ان کی فیکٹریاں، ان کے پلازے، ان کی دکانیں، ان کے کھیت بڑے حالت لہلا رہے ہوتے، تو ان کو تو معیشت کی جھلک نہیں آتی۔ اللہ تو کہتا ہے میں ان کا روزی تنگ کرتا ہوں، اس کے انداز بڑے اپنے ہوتے ہیں۔ زنا کے معیشت کیا ہوتی ہے کہ اس کو معیشت کے کھاتے میں اس طرح ڈال دینا، صبح شام اس کے پیچھے لگا دینا، وہ دنیا کے پیچھے بھاگتا پھر رہا، نہ اس کو دن کا چین ہے نہ رات کا آرام، وہ سارا کچھ دنیا سمیٹنے پر لگا ہوا ہے، اور وہ اللہ کہتا ہے یہ آپ نے دیکھا میں نے اس کے دل میں اپنے نام کی خیر آنے نہیں دی، اس سے بڑی سزا اور کیا، میں نے اس کو ایسی دنیا کے پیچھے لگا دیا، بے وقوفوں کی طرح وہ بھاگا پھر رہا۔
وہ اس بات پر خوش ہو رہا کہ میری فیکٹریاں لگ گئی، میرے پلازے بن گئے، میری آمدنی بڑھ گئی، میری واہ ہو گئی، اقتدار آ گیا، سب کچھ آ گیا، مگر اس کے پاس یہ سب کچھ ہونے کے باوجود اگر اللہ اس کے خیالوں میں، اس کے دل کی دھڑکن میں نہیں آیا تو کچھ نہیں، بندہ ہے۔ یہ معیشت کی طرح ہے، اصل عذاب یہی ہوتا۔ یعنی تنگی اللہ نے کر دی، کیا کر دی؟ اس کے دل کی دنیا کو اللہ نے اپنے پاک نام کے ذکر کی برکت سے تنگ کر دیا، اس کے اندر سب کچھ سماتا ہے، دنیاوی ساری اس کو ترقیاں آتی ہیں، اس کے دل و دماغ میں یہ طوفان اٹھتے ہیں، مگر وہ ایک طرف سے اگر اس کا دروازہ بند ہے تو وہ میری ذات کے ساتھ محبت کا دروازہ جو بند ہے، اللہ کہتے ہیں اس کے پاس ساری دنیا بھی ہو تو کچھ نہیں، اس لیے کہ یہ تو چلی جائے۔ اور ایسے لوگوں کی موت کے منظر بڑے عجیب ہوتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے جس طرح وہ یہاں میرے اس حکم سے اندھا ہو کر رہا، حشر کے دن میں جب اسے ساری انسانیت کے سامنے اٹھاؤں گا تو میں اسے اندھا کر کے اٹھاؤں گا، وہ اندھا اٹھائے گا، یہ بھی اس کا وعدہ۔ کیوں کہ وہ اس جہان میں میرا بن کر نہیں رہا، اس کو میں نے اتنی آسائشیں دی، اتنی کشائشیں دی، اتنے انعامات دیے، اتنے دنیا کے وسائل کے دروازے میں نے اس کے لیے کھول دیے، اس نے یہ سارا کچھ میری نعمتوں کو استعمال کیا، مگر میرا بن کر تو نہیں رہا، تو اندھا۔ اگر آپ کے پاس اس کائنات کے، اس زمین کے ٹکڑے پر سب کچھ ہے، یہ آیت واضح بتا رہے ہیں، سب کچھ ہے، ہر تکلیم آپ کے پاس ہے، بادشاہتیں آپ کے پاس ہے، سارا کچھ ہے، اور اگر آپ کے دل کی دھڑکنوں میں اللہ کا پاک نام نہیں ہے تو وہ اندھا۔ ومن اعرض عن ذکری، جس کے پاس میرے پاک نام کے ذکر کی دولت رہی ہے، اس کا دل میرے لیے نہیں دھڑکتا، اس کے سانس جو آ جا رہے ہیں ان میں میرے نام کی خوشبو اور میرے نام کا نور نہیں ہے۔ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، ساری دنیا کے ہوتے ہوئے بھی ہم اس کے دل کو اندھا کر دیتے ہیں، ہم اس کو دنیا کی طرف بھگا دیتے ہیں، اپنے در پر آنے نہیں دیتے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں بہت مصروف آدمی ہوں، مجھے ٹائم نہیں ملتا، وہ اصل میں اتنا اندھا ہو چکا کہ اللہ اس کے دل کا اور اس کے رگ و ریشے میں اپنے نام کا تخیل ہی نہیں آنے دیتا، وہ اتنا بڑا۔ اور یہی دل کی تنگی جو ہوگی، اس کے پاس ساری دنیا ہے مگر جیسے دنیا بنائی ہے اس کا نام نہیں ہے، اس سے بڑے تنگی اور کیا۔ وہ کہتا ہے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، ہم اس کی معیشت میں ضنک لگا دیتے ہیں، اس کو ہم سارا کچھ ہوتے ہوئے بھی اپنے دروازے سے دھتکار دیتے ہیں، ادھر رکھتے ہیں، اور میرے پاک نام کے ذکر سے ہم اس کو بتا دیتے ہیں۔ اور پھر کیا ہے فرمایا، جیسے یہاں وہ اندھا رہا ہے نا، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، جب ساری دنیا صفوں میں کھڑی ہوگی، انبیاء کرام موجود ہیں، یہ قرآن بھی ناطق ہوگا، یہ بولنے والا ہوگا، ہر چیز وہاں بولے گی، آپ کے یہ اعضاء اور جوارے بھی بولیں گے، آپ کے یہ ہاتھ اور پاؤں اور کان اور ناک یہ سب بولیں گے جنہوں نے جو کچھ کیا ہے۔ مجھ سے ایک دفعہ سوال کیا کہ جی یہ زبان تو چلو بولنے کی سمجھ آتی ہے، تو یہ ہاتھ کیسے بول پڑے گا، یہ پاؤں کیسے بول پڑے گا؟ میں نے کہا اگر گلے کے اندر گھومنے والی 2 انچ کا لوتھڑا بول سکتا ہے تو یہ 2 ہاتھ نہیں بول سکتے، یہ تو اتنے بڑے ہیں۔ وہ چاہے گا تو انہیں بھی بلا دے گا، وہ چاہے گا تو ہر ایک کو بلا دے، جس کو وہ اس طرف حکم کرے گا وہ بولتا چلا جائے گا، تیری ساری زندگی کی ہسٹری شیٹ کھول کے تیرے سامنے رکھ دے گا۔ تو اللہ کہتا ہے میں اس دن اس کو اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ وہ کہے گا میں جب مرا تھا تو اس وقت تو میری آئی سائٹ 6/6 تھی، اب اس کو کیا ہوا، پریشانی تو ہو گئی۔
اصل میں وہ یہاں بھی اندھا تھا، اس لیے کہ اسے اللہ کی معرفت نصیب نہیں تھی۔ دنیا جس کے بارے میں خود یہ قرآن کہتا ہے کہ اس کی حیثیت ہتھیلی کے اوپر ایک ایسے غبار کسی ہے جس کو ایک پھونک مارو تو وہ ساری اڑ جاتی ہے، اسی طرح جب فرشتے کی طرف سے ایک پھونک آتی ہے اور اس کی ساری پھونکیں نکل جاتی ہیں، زندگی اڑ جاتی ہے، تو بھی ختم ہو جاتی ہے۔ کہ تو ادھر پھرتا رہا اور تجھے درویش بتاتے رہے، تجھے بلاتے رہے، تیرے سامنے قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے رہے، دن اور رات کو تجھے پیغام پہنچاتے رہے، ذکر اللہ کی صدائیں لگاتے رہے، اللہ کے پاک نام کی عظمت اور تقدس کی جوت جلاتے رہے، تیرے قلب اور تیرے سینے کے اندر اللہ کے پاک نام کے نور کا فانوس جگمگاتے رہے، مگر تو وہاں اندھا بنا رہا، اس لیے آج تجھے میں سارے لوگوں کے سامنے اندھا کر دوں۔ آج کل ذکر اللہ کی جی کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں، وہ کی فائدہ ہے، ادھر کی ہو جائے گا، یہ نہیں کرے گا تو ان کی ہو جائے گا، جو کرے گا اس کو اللہ کی طرف سے یہ انعام عطا ہوگا، اور جو نہیں کرے گا اس کو اللہ کی طرف سے اس عذاب کا سامنا ہوگا، یہ اس کا جواب ہے۔ تو یہ آیت کہہ رہے ہیں وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اندھا کر کے اس کو ساری دنیا جو ہے کھڑی ہوگی اور وہ سب کے سامنے اندھوں کی طرح ٹٹولتا پھرے، اسے چلنے کو جگہ نہیں ملے گی، حشر میں اپنی صف پہ آنے کا راستہ نہیں ملے گا، وہ کبھی ادھر ٹھوکر کھائے گا، کبھی ادھر ٹھوکر کھائے گا، وہ یہاں سارا کچھ کرتا رہا مگر اللہ کے پاک نام کے معاملے میں اس کے دیوار اس کو ٹھوکرے دیتا رہا، اس کو اس طرف آنے نہیں دیا۔ اس کا عذاب ہے جو حشر کے دن سب کے سامنے میں اس کے اوپر مسلط ہے۔ وہ کہے گا اپنے اللہ سے، وہ بس کے جواب کہے گا قال رب لم حشرتنی اعمى، اللہ تو نے مجھے کیسے اندھا کر کے اٹھا، کیوں اٹھا ہے؟ وقد كنت بصیرا، وہ تو جب مرا تھا تو میری آئی سائٹ 6/6 تھی، اس وقت تو کوئی لینس بھی نہیں لگا ہوا تھا، بڑا زبردست تھا، میں تو میل سے آتے ہوئے بندہ دیکھ لیتا تھا، مجھے تو سب کچھ تھا، جب میں اب مر کے قبر سے باہر اٹھا اب میں اندھا کیوں ہو گیا؟ اس کا جواب وہ کہہ رہا قال كذلك، اس کا جواب اللہ کہہ کے پھر اس نے بڑا راست اللہ سے سوال کیا نا، قال رب، اے میرے رب تو نے مجھے ایسا کیوں کر کے اٹھایا؟ تو اس کے جواب میں اللہ فرما رہا ہے قال، آئیے اللہ فرما كذلك، یہ میں نے اس لیے تجھے اٹھایا ہے، اتتک آیاتنا فنسیتها، یہ آیتیں تیرے سامنے پڑھتے نہیں تھے، تجھے بتاتے نہیں تھے، تیرے سامنے تلاوت کر کے سمجھاتے نہیں تھے، اللہ کے پاک نام کی ذکر کے تجھے ایسا محسوس نہیں کرتے تھے، تجھے آن لائن ذکر کی دعوتیں نہیں دیتے تھے، تجھے میرے نام کے ساتھ محبت کے پیغام نہیں بھیجتے تھے۔ اتتک آیاتها فنسیتها، جب تجھے میرے پاک نام کی نسبت ذکر اور تیرے دل کی گہرائیوں سے میری محبت کی آواز لگائی جاتی تھی، فنسیتها، تو تو نے کان نہیں دھرا، تو اندھا بن کر رہا، تجھے اپنے دنیاوی کاروباری مصروفیات سے ہی وقت نہیں ملا، تو نے صبح شام میرے پاک نام کے ذکر کو اپنے زندگی کے کھاتے میں آنے ہی دیا۔ وہ تو قرآن کو تو بتایا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، ارے میرے ذاتی نام کا اللہ 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 کے نام کی تکرار کیا کر، تو ابھی شام تو کرتا ہے۔ قرآن کریم کے یہ آیتیں تجھے کسی نے نہیں بتائی، کسی نے نہیں سمجھایا تجھے، تو اللہ کہتا ہے قال كذلك اتتك آیاتها فنسیتها، اس کہاں تو تم نے ہماری بات پہ کان ہی نہیں دھرا، تو نے دیکھا ہی نہیں، تو کہا نا مولوی آ جاندے جی دفتر ٹائم دے فضول ساڑا وقت ضائع کرتے ہیں، کسی کام کرنا ہے، میٹنگ کرنی ہے، یہ کرنا ہے، دورے سے جانا ہے، اسی فلانے پروجیکٹ ڈسکس کرنا سی، سارے ہی 10 ہو گئے، یہ ہمارا عمومی ہے۔ وہ پھر کہتا ہے جیسے تو نے وہاں
ہمارے پاک نام کے ذکر کی دعوت کو برائے رکھا تھا. وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ, تو آج اس کے بدلے میں ہم بھی تجھے بلا دیں. اس لیے تو اندھا تھا, تو دنیا میں اندھا تھا, تجھے میری بات سمجھ نہیں آئی, اس لیے یہاں ہم سارے انسانوں کے سامنے تجھے اندھا کرتے ہیں. وہ کہتا ہے بھائی بات مختصر ہے, لمبی بات کرو گی تو یہی ہے, مختصر کرو گی تو یہی ہے. وہ کہتا ہے وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ. ہم اسراف کہتے ہیں بے کنجوسی کو. اسراف بڑا وسیع اور معنی ہے. اللہ نے فرعون کو بھی مسرف کہا. اب فرعون کے پاس دنیا جہان کے مسائل کے بادشاہ. مسرف کون ہوتا ہے؟ جو اللہ کی طرف سے احکامات کا ایک دائرہ کار آیا, ایک اللہ کی طرف سے زندگی گزارنے کا نظام اور پیغام آیا, اللہ کا قرآن آیا, محمد رسول اللہ کی نبوت کے فیضان کا طوفان آیا. اگر اس کے سامنے یہ سب کچھ دن رات ہوتا رہا ہے اور وہ اس طرف نہیں آیا اور ان حدود کو توڑا ہے, اس نے اللہ کہتا ہے وہ سب سے بڑا مسرف. فرعون بھی یہی مسرف تھا, موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے اللہ کے پیغاموں کو توڑتا تھا اور حدود سے باہر کر جاتا تھا, وہ مسرف. اگر اسراف کے اس معنی میں اللہ نے کھڑا کیا نا کہ ہم اللہ کی حدود سے کیسے نکلتے ہیں, تو سارے اللہ. وہ کہتا ہے وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ, جو بھی ان حدود سے نکلا ہم اس کے ساتھ یہی کریں گے, ہم اس کو یہی نجزی, ہم اس کو یہی جزا دیں گے جیسے میں بتا رہا ہوں. من اسرف, جو بھی میرے احکامات کی حدود سے نکلا, وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ, اور جو میرے آیاتیں اللہ کے رب کی طرف سے آیاتیں اس کے سامنے آتی رہی, سنائی جاتی رہی, دروس ہوتے رہے, کھڑے ہو کر درویش انہیں بتاتے رہے, اپنے اپنے خانقاہوں پر بلاتے رہے, صبح شام ان کو اللہ کے دین کی عظمت اور تقدس کی یادیں دلاتے رہے. اور اگر اس نے اس طرف دھیان نہیں دیا, ساری زندگی اس کی زندگی کے پروگرام اور شیڈول میں سب کچھ تھا, میرے پاک نام کا ذکر اگر نہیں تھا, تو اللہ کہتا ہے میرے نزدیک وہ اندھا ہے, میرے نزدیک وہ ساری حدود سے نکل گیا, وہ مسرف ہے, میری آیتوں کا منکر ہے. اس لیے اللہ کہتا ہے وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ. تو جب یہ تو اس کو دنیا کے عذاب ہے جو میں اللہ کہتا میں اپنی طرف آنے نہیں دیتا, اس عذاب کا کسے احساس ہے, کسے احساس ہے؟ جب ہمارے سامنے کانوں میں 5 دفعہ اللہ کی کبریائی بیان ہوتی اور اس کے اوپر یہ پڑھا جاتا ہے حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح, اور اس کا دفتر اس کی قلب اور روح اور ٹانگوں اور پیروں میں جنجیریں ڈال کر اس کو وہی ریوالونگ چیئر پر بٹھائے رکھتا ہے, وہ وہی ریوالو کرتا رہتا ہے, مگر اس کی ریوالونگ مسجد کے دروازے تک نہیں آ پہنچتی. تو اللہ کہتا ہے میں عذاب دوں, وہ بلائیں گے. اور وہ کہتا ہے جو آخرت, یہ تو یہاں کے عذاب ہے نا, کہتا ہے وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ, اور آخرت کا عذاب ہوگا بہت شدید, بہت شدید. دوزخ اور جہنم کا جو نام ہے یہ صرف بولنے میں آسان ہے, ایسے بہت مشکل ہے. ایک حدیث صرف یاد کریں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر ایک جہنم مشرق کے اوس اخیر کنارے پر کھڑا ہو اور اس کی جہنم کا ایک مغرب کے دور کنارے پر کھڑے ہوئے آدمی کو بھی پڑے جہنم میں, اور کما قال رسول,
کہ اگر مشرق کے ایک کنارے پر جہنمی کھڑا ہے اور دوسرا آدمی مغرب کے کنارے پر کھڑا ہے تو اس جہنمی کے عذاب کا سیک اس مغرب میں کھڑے ہوئے انسان کو بھی تو اللہ کہتا ہے میرا عذاب بڑا شدید ہے، والعذاب الآخرۃ اشد، اور پھر یہ چند دنوں کی بات ہے وہ آپ کو ہمیشہ بھی ہوگا اگر تم نے میرے نام کی عظمت اور تقدس کی قدر دانی نہیں اور ذکر اللہ کی طرف نہیں آئے۔ ذکر اللہ کی برکت جو صوفیاء نے کم سے کم فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ جس کو اللہ یہ اپنے پاک نام کے ذکر کی تکرار نصیب کر دیتا ہے اس کے اوپر باقی ساری عبادتیں بھی آسان کر دیتے ہیں، کیونکہ اب یہ میرا جو ہو گیا۔ اس لیے کوئی ایسا درویش ڈھونڈو تو تجھے یہ وہ سمجھائے جو تجھے قرآن کی یہ آیتیں پڑھ پڑھ کر یہ تجربے بتائے، تو تیری انگلیاں پکڑ پکڑ کر تجھے اللہ کے دروازے پر لے جائے اور تیرے ساری دنیا کے آسائشیں اور آراموں کو بھی اللہ کے پاک نام کے ذکر کی ایک ضرب پر واری دیاری کرنے کی وہ سکھا۔ وہ درویش ڈھونڈو سارے دکھڑے دور ہو جائیں گے، سب ترقیاں ہو جائیں گی، امن آ جائے گا، سب کچھ ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پاک نام کے ذکر کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا